السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے معروف اداکار وہاج علی جن نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ممالک میں بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے ان کی ایکٹنگ کی وجہ سے۔ وہاج علی اپنے کام کو بہت ہی زبردست انداز سے کرتے ہیں، وہ جس ڈرامے میں بھی ہوتے ہیں بہت ہی زبردست ایکٹنگ کرتے ہیں۔ وہاج علی بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیں اور بہت زبردست ماڈل بھی۔ وہاج علی کے ڈرامہ سیریل تیرے بن کی اگر بات کی جائے تو اس ڈرامے میں ان کا کریکٹر ایک وڈیرے کا تھا جسے انہوں نے بخوبی نبھایا۔ جس سین میں بھی وہاج علی آئے تو اس سین میں ایک جان آ گئی، وہاج علی کو ایک باروک پرسنالٹی دکھایا گیا۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ وہاج علی کے جب والد کی ڈیتھ واقع ہوتی ہے تو ان کی والدہ ان کے پاؤں میں پگڑی رکھ دیتی ہیں کہ اب پنچایت کے فیصلے تم نے کرنے ہیں اور اس ذمہ داری کو تم نے سنبھالنا ہے۔ وہاج علی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک فوٹوگرافر بنیں گے، لیکن وہ اپنی خواہشات کو کچلتے ہوئے اپنی والدہ کی بات کو اوپر رکھتے ہیں اور بہت ہی نیک اور فرمانبردار بیٹے دکھائے گئے۔ وہ اس میں اپنی ماں، بہن اور بیوی کے حقوق کا خیال رکھنے والے بھی دکھائے گئے۔ یعنی کہ وڈیروں کے بارے میں ایک بات جو بہت مشہور ہے کہ وہ عورتوں کی حق تلفی کرتے ہیں، یہ ڈرامہ اس کے اگینسٹ تھا۔ اس ڈرامے میں بہت ہی بہترین میسیج دیا گیا عورت کے حقوق کے لیے۔ یعنی کہ وہاج علی کی شادی جب میرب سے ہوتی ہے تو وہ ان کو بالکل پسند نہیں کرتی، پورے ڈرامے میں وہ ان کو بہت پریشان رکھتی ہے، لیکن وہاج علی بہت ہی صبر و استقلال کے ساتھ، بہت ہی ہمت کے ساتھ جو ہے اس کا سامنا کرتے ہیں اور ہر جگہ پر جو ہے میرب کو سپورٹ کرتے ہیں۔ میرب کو دکھایا گیا کہ اس کے اندر میں بہت ہوتی ہے، بہت اکڑ ہوتی ہے، لیکن وہاج علی بھی پورا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ یہاں پر نہلے پہ دہلے والا حساب بھی اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ وہاج علی بھی پیچھے نہیں ہٹتے میرب کو تنگ کرنے میں۔ اور ولیمے والے دن جب میرب سب کے سامنے اٹھ کر ڈانس کرتی ہے تو یہ بہت بڑی بات تھی، یعنی کہ ایک وڈیرے کی بیوی سب کے سامنے اٹھ کر جو ہے ڈانس کرنا شروع ہو جائے۔ لیکن اس وقت بھی دکھایا گیا کہ وہاج علی بہت ہی صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس بات کو بڑے اچھے انداز میں کور کر لیتے ہیں کہ ان کے کہنے پر ان کی بیوی نے ڈانس کیا ہے، جبکہ اکیلے میں وہ میرب کو سمجھاتے بھی ہیں۔ اس ڈرامے میں بہت ہی بہترین میسیج دیا گیا، وہ یہ کہ وہ جب کسی پنچایت کا فیصلہ کرتے ہیں تو دونوں طرف کی پہلے بات سنتے ہیں اور بڑی صلح صفائی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ بیوی کے حقوق کا بہت خیال رکھتے ہیں، ماں کے حقوق کا بہت خیال رکھتے ہیں، اپنی بہن کے حقوق کا بہت خیال رکھتے ہیں اور عزت کو بہت سمجھتے بھی ہیں۔ ان کی بیوی بہت سی غلطیاں کرتی ہے لیکن وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کی بیوی میں عقل نہیں ہے، یعنی کہ وہ ضدی ضرور ہے، اکڑ ضرور ہے اس کے اندر، لیکن اس میں دماغ کی کمی ہے۔ تو ہر جگہ پر بیوی کے لیے پرچھائی کی طرح وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہاج علی کا کریکٹر بڑا زبردست تھا۔ اس ڈرامے میں جو بہترین میسیج دیا گیا اس کو پہنچانے میں وہاج علی نے بڑا زبردست کریکٹر نبھایا اور یہ ڈرامہ جو ہے اس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ وہاج علی ہمیں لگے ہی نہیں کہ وہ وہاج علی ہیں، کیونکہ وہ واقعی میں لگے کوئی وڈیرے ہیں۔ وہاج علی نے اپنی آنکھوں تک سے کام لیا، جس طرح وہ بات کر رہے ہوتے تھے تو بہت ہی باروک پرسنالٹی اس وقت نظر آ رہے ہوتے تھے، اور جہاں پر وہ سیریس ہوتے تھے تو واقعی میں وہ سیریس نظر آ رہے ہوتے تھے۔ بعض جگہ پہ جب وہ ہلکا سا مسکرائے ہیں تو ایک اور ڈرامے میں جان آ گئی ہے جہاں پر یمنا زیدی کے ساتھ ان کا سامنا ہوتا تھا تو وہاں تو لوگ اپنے کام چھوڑ کے پھر ڈرامے کو دیکھنے لگ جاتے تھے۔ یعنی کہ یہ ڈرامہ ایک ایسا تھا جس نے لوگوں کو اپنی طرف بہت متوجہ کیا۔ یہ بہت ہی زبردست ایک لو سٹوری بھی تھی اور بہت بہترین ایک میسیج بھی تھا عورتوں کے حقوق کے لیے، جو کہ اس ڈرامے کے تھرو ہم سب تک پہنچایا گیا۔ اس کو پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا وہاج علی نے۔ مجھے پیار ہوا تھا کہ اگر بات کی جائے تو اس ڈرامے میں بھی وہاج علی کا کریکٹر بڑا زبردست تھا۔ ان کی جو کزن ہوتی ہیں، بچپن سے ان کی منگنی ہوئی بھی ہوتی ہے ان سے، وہ ان کو بہت پسند بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی جو کزن ہوتی ہے وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور وہ ان کو بتا دیتی ہے کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ وہاج علی اپنی دل کی بات دل میں رکھتے ہیں اور اس کو اظہار نہیں کر پاتے، اور اپنی کزن کی یہ بات سنتے ہوئے وہ اپنے اوپر برائی لے لیتے ہیں اپنے والد کو یہ کہہ کر کہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ان کی کزن نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے اوپر برائی لے کر اس رشتے کو توڑوا دیتے ہیں۔ ان کی جو کزن ہے اس کی شادی اس لڑکے سے طے ہو جاتی ہے جس سے وہ پسند کرتی تھی۔ وہ لوگ جب بارات والے دن آ رہے ہوتے ہیں تو اس لڑکے کے والد کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے، وہ لوگ نہیں آ سکتے، تو آن دا اسپوٹ اس وقت کوئی اور چارہ نہیں تھا، یہ لوگ جوائن رہتے ہیں کیونکہ، تو وہاج علی کی شادی اپنی کزن سے ہو جاتی ہے۔ اب جب کزن سے شادی ہو جاتی ہے تو وہ ان کو پسند تو کرتی نہیں تھی کیونکہ وہ تو کسی اور کو پسند کرتی تھی، اور ایک بدگمانی اس کے ذہن میں یہ بھی رہتی ہے کہ وہ لڑکا عین وقت پہ شادی پہ نہیں آیا تھا، لیکن اس کو ریزن نہیں پتا ہوتا۔ بہرحال آگے جا کر وہ لڑکا جب ان سے رابطہ کرتا ہے اور اس لڑکی کو بتاتا ہے کہ میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور میں نہیں آ سکا، اس کے باوجود وہ لڑکی اس لڑکے کی طرف راغب نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ کہ وہاج علی ہر جگہ پر اپنی بیوی کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ اگر کوئی غلطی بھی کرتی ہے تو ڈھال بن کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں، جبکہ وہ ان کو پسند نہیں کرتی اس کے باوجود بہت صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ان کا یہ صبر جو ہے اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ یہی وجہ ہے کہ وہ اس لڑکے کے پاس دوبارہ نہیں جاتی اور وہاج علی کو اپنا شوہر مانتی ہے۔ اگر فطور کی بات کی جائے تو اس ڈرامے میں ان کا ایک نیگیٹو کردار تھا جس کو انہوں نے بڑے زبردست انداز سے نبھایا۔ اس ڈرامے میں بھی بڑا بہترین میسیج دیا گیا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب لڑکے محبت کے چکر میں پڑتے ہیں اور وہ لڑکی کو حاصل نہ کر سکے تو وہ کس حد تک چلے جاتے ہیں، وہ اس ڈرامے میں ہمیں دکھایا گیا کہ وہاج علی جس لڑکی سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا جب وہ واپس آتے ہیں گھر میں تو
لڑکی کی بہت ہی زیادہ بے عزتی ہو چکی ہوتی ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تھانے میں رہ کر آئے ہیں اور اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ وہاج علی کو دکھایا گیا کہ جب وہ واپس اس ڈرامے میں آتے ہیں اس وقت تک اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہوتی ہے فیصل قریشی سے، اور وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوتی ہے، لیکن وہ فیصل قریشی کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہ رہی ہوتی۔ وہاج علی دوبارہ اس سے رابطہ کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہوئے وہ اس کو ورگلانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آگے جا کر اس لڑکی کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کا جو شوہر ہے وہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ اور یہاں پر دکھایا گیا کہ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہاج علی اس کے لیے اپنے آپ کو برباد کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ نشے کی لت میں پڑ جاتے ہیں، وہ اس حد تک اپنے آپ کو بگاڑ دیتے ہیں کہ وہ پہچان میں نہیں آتے کہ وہ وہی وہاج علی ہیں۔ تو یہ ایک ریئلٹی تھی جو اس ڈرامے کے تھرو ہم تک پہنچائی گئی، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب لڑکے عشق کے چکر میں پڑتے ہیں اور کوئی لڑکی جس سے وہ بہت محبت کرتے ہیں اور اسے حاصل نہ کر سکیں تو وہ پھر غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں، یا تو وہ نشے کی لت میں پڑ جاتے ہیں یا وہ جرائم کی دنیا میں قدم رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ اس ڈرامے میں دکھایا گیا، لیکن بہت ہی بہترین ایک میسج بھی دیا گیا، وہ یہ کہ جس لڑکی کو وہ پسند کرتے تھے اور جس کو ورگلانے میں بھی بعد میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں شادی کے بعد، وہ آخر میں یہ بات کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی کیونکہ میں نے اس کی نسل کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو یہ بہت ہی زبردست میسج تھا ان بچوں کے لیے جو کہ شادی کے بعد بھی سمجھتے ہیں کہ وہ لڑکی میری ہے۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو زندگی میں آگے بڑھ گئے، جن کی شادی ہو گئی، تو ظاہری بات ہے اس نے اس زندگی کو آگے لے کر بھی چلنا ہے۔ تو یہ بہت ہی بہترین میسج تھے، ان ڈراموں کے تھرو ہم تک پہنچائے گئے، اور ان کو پہنچانے میں مرکزی کردار ادا کیا وہاج علی نے۔ صبور علی موسٹ ٹیلنٹڈ ایکٹریس ہیں، لوگ انہیں بہت پسند کرتے ہیں، بہت ہی زبردست پرسنالٹی کی مالک ہیں اور اپنے کریکٹر کو بڑے زبردست انداز میں کرتی ہیں۔ صبور علی کے ڈرامہ سیریل فطرت کی اگر بات کی جائے تو یہ ایک نیچر پر بنا تھا، یعنی کہ انسانی فطرت پر، اور بہت ہی زبردست اس ڈرامے کے تھرو میسج دیا گیا۔ یہ بھی ایک ریئلٹی تھی جس کو پہنچانے میں صبور علی نے بہترین کردار ادا کیا۔ یعنی کہ صبور علی کو اس ڈرامے میں بہت ہی لالچی دکھایا گیا کہ وہ پیسے کو بہت زیادہ ترجیح دیتی ہیں، رشتوں کی ان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ جس سے ان کی شادی ہوتی ہے وہ بہت پیسے والا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر ایک ہوس ہوتی ہے مزید پیسے کی، اور وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے غلط ریلیشن شپ میں ہوتی ہیں۔ ان کے شوہر کو جب پتہ چلتا ہے وہ ان کو طلاق دے دیتا ہے، جو شوہر ان کو طلاق دیتا ہے اسی کے چھوٹے بھائی سے وہ دوبارہ نکاح کرتی ہیں، اور ان کی زندگی میں جانے کے بعد، یعنی کہ انہی کے گھر میں جانے کے بعد وہ کس طرح پریشانیاں کریٹ کرتی ہیں۔ صبور علی کا کریکٹر یہاں پر یہ بھی دکھایا گیا کہ وہ اپنی نند تک کا خیال نہیں کرتی، یعنی کہ ان کی نند کے علاوہ وہ ان کے بھائی کی پسند بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود ایک وقت ایسا آتا ہے کہ صبور علی جو ہیں اپنی ہی نند کو جرائم کی دنیا میں بھیج دیتی ہیں، یعنی کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں کہ جو اس کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں، اور جب وہ اس کو پھینک کر جاتے ہیں، وہ جب ہوش میں آتی ہے تو صبور علی کو ایک ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ میرے بارے میں بتا نہ دے، وہ وہاں سے فرار ہو جاتی ہیں اور ایک گاؤں میں جا کے وہ چھپ جاتی ہیں۔ وہ جب گاؤں میں جا کے چھپ جاتی ہیں تو انہوں نے وہاں سے بیرون ملک جانا ہوتا ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو وہ انہی کو کال کرتی ہیں جن کے تھرو انہوں نے اس لڑکی کی زندگی تباہ کی ہوتی ہے کہ مجھے اس لڑکی کے وہ پیسے دو، اس کی وجہ سے میں نے تمہیں اس لڑکی کو دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی بندے آئیں گے وہ تمہیں پیسے دے جائیں گے۔ وہ بندے جو آتے ہیں وہ پیسے دینے نہیں آتے بلکہ آ کر وہ ان کو خنجر مار کر چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک میسج بھی دیا گیا اور بہت ہی زبردست سبق ملا، وہ یہ کہ صبور علی جو پیسے کے لالچ میں رشتوں کے تقدس تک کو بھول جاتی ہیں اور وہ کچھ سمجھتی نہیں ہے کسی کو بھی، اپنی نند تک کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں، اپنی زندگی کو تو وہ کرتی ہیں، تو جس ولن کو، یعنی کہ جس کے ہاتھ وہ اپنی نند کی زندگی تباہ کرواتی ہیں، وہی ان کی جان کیسے لے لیتا ہے۔ یعنی کہ اس کو ولن کو یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ چلی گئی تو یہ تو مجھے بھی پھنسوا دے گی، کیونکہ مطلب تو اسی نے کیا ہوا ہوتا ہے، تو ان کو خنجر مار دیتا ہے اور وہ مر جاتی ہیں۔ جب وہ مرتی ہیں وہ بڑی بے بسی دکھائی گئی اس وقت کہ وہ بیچاری کرا رہی ہوتی ہیں، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، برا حال ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ لاش کمرے میں کئی دن تک پڑی رہتی ہے، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، بدبو آنے لگ جاتی ہے، اور اس بدبو کی وجہ سے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ اس بات کا ایکشن لیتے ہوئے جب پولیس کو بتاتے ہیں اور ایمبولینس آتی ہے اس کو جب اٹھاتے ہیں، تو آخر میں یہ بھی دکھایا گیا کہ جب یہ ٹی وی کے اوپر یہ نیوز جاری ہوتی ہے تو ان کی جو بہن اور بھائی ہیں وہ اس نیوز کو دیکھتے بھی ہیں اور وہ ٹی وی بند کر دیتے ہیں، یعنی کہ آخری کندھا بھی انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس ڈرامے میں بہت ہی بہترین میسج دیا گیا، وہ یہ کہ جو عورتیں لالچ کرتی ہیں اور ان کو شادی بھی ہو جاتی ہے، ان کی اچھے گھرانے سے وہ تعلق رکھنے والے ہوں اور وہ پھر بھی بولیں کہ مزید ہمیں پیسہ چاہیے، اور وہ رشتوں کے تقدس کو نہ سمجھیں، اپنے آپ کو نیلام کرتی پھریں، اور آخر میں پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ اس ڈرامے کے تھرو میں بتایا گیا، اور بہت ہی بہترین میسج دیا گیا ان عورتوں کو جو رشتوں سے زیادہ پیسے کو ویلیو دیتی ہیں، یعنی کہ پیسہ کچھ نہیں ہوتا، آخر انسان کی عزت سب کچھ ہوتی ہے، جو اس ڈرامے میں دکھائی گئی۔ گل و گلزار کی اگر بات کی جائے تو صبور علی نے اس ڈرامے میں بڑا زبردست کریکٹر نبھایا، یعنی کہ انہیں دکھایا گیا کہ وہ اپنی دوست کی جو ہے بیسٹ فرینڈ ہوتی ہیں اور اس کی شادی سے ایک دن پہلے اس کے گھر چلی جاتی ہیں، لیکن اس ڈرامے میں بھی یہ بہت لالچی دکھائی گئی۔ وہاں جاتی ہیں، یہ جانے کے بعد جو ہے وہاں سے زیورات وغیرہ لے کے لڑکے کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک سبزی والے کی بیٹی ہوتی ہیں اور جس دوست کے گھر میں یہ رہنے کے لیے جاتی ہیں وہ پروفیسر کی بیٹی ہوتی ہے،
ان کا جو والد ہے وہ اگلے دن آتا ہے اور آ کر وہ شور شرابہ کرتا ہے، پورے محلے میں ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے کہ میری بیٹی کو اس نے بھگا دیا، جبکہ اس بیچاری کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا۔ بہرحال آگے جا کے دکھایا گیا کہ یہ جو بہت ہی لالچی قسم کی ہوتی ہیں، پیسوں کو بہت زیادہ ویلیو دیتی ہیں، لالچی ہوتی ہیں، پھر جس سے ان کی شادی ہو جاتی ہے وہ پھر مکافات عمل دکھایا گیا کہ وہ ان پہ بہت تشدد بھی کرتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دوسری شادی کر لیتا ہے اور یہ بیچاری اکیلی رہ جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر بھی ان کو لالچی دکھایا گیا کہ آخر میں بھی یہ جب جاتی ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی دوسری شادی ہو گئی ہے، تو کیونکہ وہ ماں نہیں بن سکتی تو یہ اپنی اولاد اس کو پیسوں کے عوض دے دیتی ہیں اور پیسے لے کر اپنے والدین کے چلی جاتی ہیں، یعنی کہ آخر تک یہ نہیں سدھر۔ صبور علی کے ڈرامہ سیریل مشکل کی اگر بات کی جائے تو بڑا ہی زبردست ڈرامہ تھا۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ یہ بہت ہی اگینسٹ تھی اس ڈرامے کے، یعنی کہ یہ جو میں نے آپ کو 2 ڈرامے بتائے ہیں، اس میں انہوں نے ایک ویلن کا کردار ادا کیا، بہت ہی لالچی اور نیگیٹو ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن جو مشکل ڈرامہ ہے اس میں انہوں نے بہت ہی پازیٹیو کردار ادا کیا۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ ان کی جو دوست ہے اس نے اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے جانا ہوتا ہے، وہ جا نہیں پاتی تو ان کو بھیج دیتی ہے۔ یہ جب جاتی ہیں واپسی پہ آ رہی ہوتی ہیں تو ہڑتال ہوتی ہے، ٹریفک جام ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، اور پولیس والے جب ایسے دیکھتے ہیں رکا ہوا تو وہ غلط قسم کے سوالات کرتے ہیں، جو کہ ان کو دھونس دیتی ہیں کہ میرے والد جو ہیں وہ اخبار میں ہیں اور وہ میں تمہارے خلاف لکھواؤں گی، تو وہ ان کو پکڑ کر تھانے میں لے جاتے ہیں، کیونکہ اس پولیس والے کی ان کے والد کے ساتھ کوئی لاگت بازی ہوتی ہے۔ وہاں جب لے کر جاتے ہیں تو سوشل میڈیا کو وہاں پر بلا لیتے ہیں، ان کا انٹرویو ہوتا ہے، بہت ہی ان کی ضلالت ہوتی ہے، یہ اپنے گھر تو واپس چلی جاتی ہیں لیکن ان کے والدین کی بہت ہی زیادہ جو ہے بے عزتی ہو جاتی ہے معاشرے میں، کیونکہ ان کے والد جو ہے ان کا بڑا ایک نام ہوتا ہے۔ بہرحال اس لڑکے کے گھر والوں کو بھی جب یہ پتہ چلتا ہے، ٹی وی پر بھی یہ نیوز جاری ہو گئی ہے، تو وہ اپنے اس بیٹے کی شادی صبور علی سے کر دیتے ہیں۔ ان کا جو بیٹا ہے اس کا ایک خواب ہوتا ہے کہ باہر کے ملک میں جانا ہے، وہ صبور علی کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور ان کی یہی دوست جس کی خاطر یہ بیچاری اپنی زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں کہ اس کے لیے جاتی ہیں سمجھانے کے لیے، اور ان کے ساتھ اتنا بڑا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، وہی دوست اس ڈرامے میں ایک ویلن کا کردار ادا کرتی ہے آگے جا کے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ یہ بسیں، اور وہ ان کے شوہر کو پسند کرتی ہے اور بہت زیادہ پریشان بھی کرتی ہے ان کو پورے ڈرامے میں۔ لیکن پھر اس ڈرامے میں بہت زبردست جو کردار نبھایا صبور علی نے، وہ یہ دکھایا گیا کہ یہ اپنی فرما برداری سے اور ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے اپنے شوہر کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اور اس ڈرامے میں بہت ہی بہترین میسج یہ دیا گیا کہ جو بچیاں دوستی کے نام پر اپنے آپ کو آگے لے جاتی ہیں تو ان کو آگے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ دوستی صرف اتنی ہونی چاہیے، اگر آپ اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، تو بس کالج سے کالج تک، گھر سے گھر تک کی دوستی جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں کوئی دوست نہیں ہوتا، اور کسی کے منہ پر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ جس دوست کے لیے وہ اپنی زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں، آگے جا کر وہی ان کی شادی شدہ زندگی کو کس طرح عذاب بنا کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن کیونکہ صبور علی ماشاءاللہ بہت ہی سمجھدار اس ڈرامے میں دکھائی گئی ہیں، تو وہ اپنی سعادت مندی سے جو ہے سب کا دل جیت لیتی ہیں، نہ صرف اپنی پوری فیملی ممبرس کا بلکہ اپنے شوہر کا بھی۔ تو ہمارے پاکستانی ڈرامے ہمیشہ سے سبق آموز رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بیرون ممالک میں بھی ہمارے ڈراموں کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ ہمارے جو ایکٹرز ہیں وہ بہت ہی زبردست طریقے سے ان کریکٹرز کو نبھاتے ہیں اور ان میسیجز کو ہم تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان ڈراموں کی اگر بات کی جائے تو اگر ان کے رائٹر نے ان کو لکھا اور پروڈیوسر نے ان کو پیش کیا، تو جو کریکٹرز نبھائے انہوں نے بہت ہی زبردست انداز میں نبھائے اور بہت ہی بہترین میسج ہم تک پہنچا۔ تو یہ تھی شوبز انڈسٹری سے ریلیٹڈ چھوٹی چھوٹی باتیں، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔